مہمان بھی ہمارے یہاں آ رہے ہیں, کچھ تو آ چکے ہیں. اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں آج پتہ لگی, اور ابھی ہم لوگ سپر ایکسائٹیڈ ہیں پاکستان میں, اور وہ یہ کہ جی ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ ایس سی او کی میٹنگ کے لیے اسلام آباد آئیں گے. جی ہاں, یہ بتایا گیا ہے, انڈین ایمبیسی کی طرف سے بتایا گیا ہے, فورن آفس کی طرف سے بتایا گیا ہے, اور ابھی یہ خبر ہمارے ٹی وی کے اوپر دھڑا دھڑ چل رہی ہے. آج آپ بڑی خوش دکھائی دے رہی ہیں, بالکل آپ کے تو گال جو ہے وہ سیب کی طرح لال ہو رہے ہیں, اور بہت 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 شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں تک کامیابی ہوتی ہے, لیکن اگر نہیں بھی ہوتی تب بھی ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر اسلام آباد آ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس پہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی خوش ہوگی, بلکہ بہت سے پاکستان کی جو پبلک ہے وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہے, بلکہ سپر ایکسائٹیڈ ہے. اور اس کا اندازہ آپ لوگ سوشل میڈیا سے بھی لگا سکتے ہیں. ہندوستان سے کوئی گیا اور نہ ہندوستان سے کوئی آیا, لیکن اب فائنلی ڈاکٹر جے شنکر صاحب آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے, بالکل ویلکم کہیں گے فرام دا کور آف اور ہارٹس کہ ویلکم ٹو ڈاکٹر جے شنکر ان پاکستان. بالکل وہ ہمارے گیسٹ ہیں, ایز اے مہمان وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں, اور ہمیں جو ایک مہمان کو عزت دی جاتی ہے, ہاسپٹلٹی, ہم جو بھی کہیں ہاسپٹلٹی پاکستان کی لوگ مانتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ایس جے شنکر کی, انڈیا کے فورن منسٹر, ایک بہت ہی خوبصورت نام, بڑی خوبصورت پرسنالٹی. اور بھارت نے ایک اور بہت بڑا احسان کیا ہے پاکستان پر کہ ایس سی او میٹنگ جو کہ اسلام آباد میں 15-16 کو کنڈکٹ ہونے جا رہی ہے, اس سمٹ میں ڈاکٹر ایس جے شنکر فائنلی انڈیا کو ریپریزینٹ کرنے پاکستان آ رہے ہیں. On our participation in the SCO summit, yes, the External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. اب پاکستان میں اس وقت خوشی کا سماں ہے. ہم تو ظاہر ہے ہندوستانیوں کا بڑا دل سے سواگت کرتے ہیں, ایئرپورٹ پہ بھی کریں گے, میٹنگ میں بھی کریں گے, میڈیا پریس کانفرنس میں بھی کریں گے. اور یہ دیکھیں کہیں نہ کہیں پر اس میں بہت سے لوگوں کے من میں بڑے سوال ہوں گے. کیا کشمیر پہ بات ہوگی, کیا کراس بارڈر ٹیررزم پہ بات ہوگی, کیا یہ جو ٹریڈ بند ہے, ویزاز بند ہے, کہ اس کے اوپر بات ہوگی. تو ڈیفینیٹلی بہت سے مدعے اٹھائے جائیں گے, لیکن کہیں نہ کہیں پہ یہ ایک پلس پوائنٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ شاید 2024 انڈیا اور پاکستان کے بیچ نئی ریلیشن شپ کا آغاز ہو, کوئی بائیلیٹرل ٹاکس ہو. اور ڈاکٹر ایس جے شنکر ظاہر ہے جو سٹیٹمنٹ یہاں پر اپنا ریکارڈ کروا کے جائیں گے وہ 140 کروڑ انڈین کا سٹیٹمنٹ ہوگا, اور ہم 25 کروڑ پاکستانی بڑی امید سے انڈیا کو دیکھ رہے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ انڈیا اس دفعہ ہمیں نا امید نہیں کرے گا, مایوس نہیں کرے گا, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیچ کچھ دوستی کا آغاز ہو جائے. پاکستان جب ہوسٹ کر رہا ہے تو یہی کہا گیا, یعنی اس خبر کے آنے تک سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا سے کوئی بھی نہیں آئے گا, لیکن فائنلی یہ خبر کلیئر ہو چکی ہے. اور میں آپ کو بالکل آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ شاید اور بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آئیں گے لوگ یا جو بھی ہوگا. میں نے یہ بات کی تھی منیر صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہ نریندر مودی صاحب کا تو نہیں کہا جا سکتا, بٹ ڈاکٹر جے شنکر ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں گے. خیر انڈیا سے بھی ہمارے بہت سارے دوست اس بات کو ڈینائی کر رہے تھے کہ نہیں جی کوئی بھی نہیں آئے گا, پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے تھے وہ کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں ہے, یا اگر ہے بھی تو بہت لو لیول پہ ہیں, کوئی بات نہیں ہے, بائیلیٹرل ٹاکس نہیں ہے, سالوں ہو گئے, کوئی ایسی چیز نہیں, ہائی کمشنرز نہیں ہے دہلی اور اسلام آباد میں, دونوں کنٹریز کے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود میں اس بات پہ میں سٹینڈ کر رہا تھا کہ نہیں وہ آئیں گے اور ڈیلیگیشن آئے گا انڈیا کا. فائنلی ڈاکٹر جے شنکر اگر دیکھا جائے تو پرائم منسٹر کے بعد, انڈین پرائم منسٹر کے بعد اگر جو سب سے امپورٹنٹ شخص ہے ان کی کیبنٹ کے, وہ ڈاکٹر جے شنکر ہیں. ایکسٹرنل فارن افیئرس کے بڑے ایکسپرٹ آدمی مانے جاتے ہیں, اور بڑے سیزنل ڈپلومیٹ ہیں, اور اپنے ملک کو بڑا زبردست طریقے سے وہ دنیا بھر میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ چیز ہوئی کہ ان کے آنے کی خبر بڑی امپورٹنٹ ہے, گو کہ یہ بائیلیٹرل نہیں ہے. میں پھر بتا رہا ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ تو آ رہے ہیں لیکن تھوڑی آپ سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بالکل سر, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
کہ وہ پاکستان سے بات کرنے کے لیے نہیں آ رہے. اور پاکستان کے جب بلاول بھٹو زرداری گئے تھے تو وہ بھی انڈیا کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے نہیں گئے تھے, بٹ ہی واز پارٹیسپیٹنگ ان دی SCO سمٹ ان گوا. اور سیم لائک دیٹ جو ہے وہ انڈین جو فارن منسٹر ہے ڈاکٹر جے شنکر, وہ بھی اسی طریقے سے SCO, کیونکہ انڈیا بھی اس کا ممبر ہے اور پاکستان بھی اس کا ممبر ہے. لاسٹ ایئر انڈیا اس کو ہوسٹ کر رہا تھا, اس سال پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. اسی لیے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں, نہ کہ وہ پاکستان سے کوئی الگ سے بات کرنے کے لیے یا جو آپس میں بائیلیٹرل ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کرنا, تو یہ بالکل نہیں. اور میں نے اپنے ٹی وی شو میں بتایا کہ مطلب دیئر از نو ہائی ہوپس فرام پاکستان کے پاکستانی جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ان سے کچھ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار کوئی ہائی ہوپس نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے. وہ ایک بات اچھی ہے کہ پاکستان نے بھی وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا تھا, پاکستان کے فارن منسٹر نے ریپرزینٹ کیا تھا پاکستان کو, اور اسی طریقے سے اب ڈاکٹر جے شنکر صاحب جو ہے پہلی دفعہ پاکستان کے وزٹ پہ آ رہے ہیں. اور لاسٹ جو وہاں کے فارن منسٹر آئی تھی سشما سوراج صاحبہ, اب گو کہ وہ نہیں ہے اس دنیا میں, لیکن انہوں نے 2015 میں ہارٹ آف ایشیا کا جو بہت بڑا گیدرنگ ہوئی تھی, کانفرنس تھی پاکستان میں, اس میں انہوں نے ہندوستان کو ریپرزینٹ کیا تھا. کہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں ڈاکٹر جے شنکر, اور ورنہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک عجیب سی طرح کی کولڈ وار چل رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دونوں کنٹریز کے بیچ میں جو بھی ڈفرینسز ہیں اس کو بیٹھ کر بات کی جائے, اس کو ختم کیا جائے, اور اس کو ختم کرنے کی کم سے کم کوشش کی جائے. مانتے ہیں ہم لوگ پاکستان کی طرف زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, پاکستان کے اوپر زیادہ بات کی جاتی ہے, پاکستان کی طرف زیادہ شکایتیں کی جاتی ہیں, لیکن اگر بیٹھ کر بات کریں گے, کوشش کریں گے, تو ڈیفینیٹلی یہ چیز جو ہے یہ ختم کی جا سکتی ہے. اور اس وقت جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کی سیکیورٹی ہو گئی, اور ہر چیز کو لے کر پاکستان کو بھی بہت زیادہ کام کرنا ہوگا. ویسے تو کنونشن سینٹر جہاں پہ بتایا جا رہا ہے, ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ ایونٹ ہوگا. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ وہاں پہ رینوویشن بھی چل رہی ہے, روڈ بھی دوبارہ سے جو ہے روڈ کو بھی دوبارہ بنایا جا رہا ہے, ہر طرح کی تیاری کی جا رہی ہے. پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ نہ صرف یہ کہ باقی کنٹریز کے لوگ, بلکہ بھارت سے بھی جو ہے پرومیننٹ, بالکل بہت زیادہ پرومیننٹ ان کے فارن منسٹر جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. تو ہماری بہت ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ واپس جائیں اپنی کنٹری میں تو وہ کچھ اچھی یادیں لے کر جائیں. جب وہ واپس جائیں اپنی کنٹری میں تو ان کو پتہ لگے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, اور بہت سے لوگ پازیٹیو بھی سوچتے ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت خیال بھی کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارت سے ہمارے ٹرمز اچھے ہوں. اب یہ اور بات ہے کہ اتنی زیادہ شکایتیں ہو گئی ہیں کہ جس کو کہ آہستہ آہستہ کر کے ہی صحیح, لیکن ہم ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہمیں وہ چیزیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے ہمارے پڑوسی ہم سے ناراض ہوتے ہیں. بات صرف بھارت کی نہیں ہے, بات جو ہے وہ ایران کی بھی ہے, بات افغانستان کی بھی ہے, بات بنگلہ دیش, اور بات جو ہے وہ چائنا کی بھی ہے. اس وقت پاکستان جس حالت میں ہے, چاہے کہہ لیجئے کہ فارن منسٹرز جتنے بھی ہمارے یہاں کوئی آتے ہیں ان کے لیے شاید سب سے بڑی ان کی, یعنی پاکستان کے فارن منسٹرز کی بات کر رہی ہوں, ان کے لیے سب سے بڑی قابلیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے فنڈز لے آئیں گے, کون سی کنٹری سے وہ یہ بات کے لیے منوا لیں گے کہ وہ ہمیں لون دے دیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ فارن منسٹر جو ہے سب سے اچھا وہ ہونا چاہیے جو آپ کی تمام کنٹریز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر کر سکے, جو آپ کی ناراضگیوں کو دور کروا سکے, اور آپ کو اس مقام پہ لے جا سکے جہاں پہ ہر کنٹری آپ سے بات کرنے کو تیار ہو, ہر کنٹری آپ کے یہاں آ کے کام کرنے کے لیے یا کہہ لیجیے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو, کسی کو کوئی خوف نہ ہو, نہ تو پیسے کا اور نہ ہی جان کا.